اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 29ویں پارے کے مضامین پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 14۔ سلسلہ موت و حیات کی حکمت۔ پہلے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی اور موت کا سلسلہ ان کی آزمائش کے لیے جاری فرمایا ہے۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے وہ آخرت کی ابدی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کا پاس نہ کیا وہ جہنم کے ابدی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وہ جہنم میں بڑی حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا تو ہم شامل نہ ہوتے جہنمیوں میں۔ افسوس، اس روز یہ ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ رکوع نمبر 2، آیت 15 سے 30۔ حیوانی اور انسانی زندگی کا فرق۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ انسان دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جس کا کوئی واضح مقصد زندگی ہی نہیں، وہ صرف پیٹ بھرنے، نسل بڑھانے اور سر چھپانے کے لیے محنت کر رہا ہو تو وہ انسان کی صورت میں حیوان ہے۔ وہ زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے۔ اصل زندگی اس کی ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی اعلیٰ مقصد زندگی ہو، کوئی اعلیٰ کام دنیا میں کرنا چاہتا ہو۔ اعلیٰ ترین کام دنیا میں وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دعوت دین کے ذریعے انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش، اور اقامت دین کی جدوجہد کے ذریعے سے انسانیت کو ظالمانہ اور جابرانہ نظام سے نجات دلانے کی محنت۔ اللہ ہمیں بھی دعوت دین اور اقامت دین کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مخالفین کی ذلت کا بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 33۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون یا دیوانے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ کیا اتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہستی مجنون ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے گھٹیا کردار کو نمایاں کیا گیا۔ واضح کیا گیا کہ ہم ان مخالفین کو اسی طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا گیا۔ باغ والوں نے طے کیا تھا کہ ہم باغ کے پھل میں سے کسی مسکین کو کچھ نہ دیں گے۔ اللہ نے راتوں رات ان کے باغ کو اجاڑ دیا۔ باغ کا اجڑنا اللہ کا عذاب تھا۔ باغ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ مخالفین حق کو چاہیے کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور دنیا میں عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ورنہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھیں گے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہوگا۔ رکوع نمبر 2، آیت 34 سے 52۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذلت۔ دوسرے رکوع میں اس تصور کی نفی کی گئی کہ تمام انسان خواہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان بخش دیے جائیں گے۔ نعمتوں والی جنت صرف فرما برداروں کے لیے ہے، اور مجرموں نے اگر توبہ نہ کی تو اپنے جرائم کی سزا پا کر رہیں گے۔ روز قیامت اللہ کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا۔ تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہوں گے۔ شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہیں دنیا میں جب نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس محرومیوں رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ۔ آخرت کا ذکر مؤثر اسلوب میں۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 37۔ جیسا کردار ویسا انجام۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا ایک برحق حقیقت ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، قوم لوط اور قوم نوح علیہ السلام نے اس حقیقت کو جھٹلایا اور شدید عذاب کا مزہ چکھا۔ روز قیامت نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دوسروں کو دکھائیں گے، اور وہ جنت میں بڑے اطمینان کے ساتھ راحتوں سے بھرپور زندگی بسر کریں گے۔ مجرموں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ نالہ و فریاد کریں گے کہ کاش ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے نہ آتا، ہمارا دنیا کا مال و اسباب ہمارے کچھ کام نہ آیا۔ حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔
اب کوئی ان کا دوست یا حمایتی نہ ہوگا، ان کی غذا زخموں کا خون اور پیپ ہوگی۔ اللہ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2 آیت 38 سے 52۔ قرآن اللہ کا کلام اور یقینی حق ہے۔ دوسرے رکوع میں واضح کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں۔ اگر معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے اور کوئی انہیں ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی تصدیق دشمن بھی صادق کہہ کر کرتے رہے ہیں۔ ایسی عظیم ہستی ہرگز کسی خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن تو یقینی حق ہے۔ جو لوگ اسے حق نہیں مان رہے عنقریب ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج، اچھے اور برے کردار کی وضاحت۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 35۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ صبر کریں، عنقریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہ جا سکے گا۔ روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی بلکہ پورے کنبے کو پیش کرنا چاہے گا، لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کم ظرف ہے، تکلیف آئے تو واویلا کرتا ہے اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے اور دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کے محبوب بندے ایسا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، محرومین کی مالی امداد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جنسی بے روی سے بچتے ہیں، عہد و امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جنت میں بھرپور اکرام کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 آیت 36 سے 44۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں ان مشرکین کی مذمت کی گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ خبردار کیا گیا کہ عنقریب وہ اپنے جرائم کی سزا پائیں گے۔ روز قیامت قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ ان کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوں گی اور چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور فریاد۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 20۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ پہلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کے رد عمل کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، تنہائی میں سمجھایا اور علل اعلان بھی پکارا۔ انہیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں اور میری اطاعت کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دنیا میں بھی مال، اولاد اور سرسبز و شاداب باغات عطا کرے گا۔ قوم نے میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، منہ پھیر کر چل دینے کی روش اختیار کی اور بڑے تکبر کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ رکوع نمبر 2 آیت 21 سے 28۔ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور بددعا۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف بددعا مذکور ہے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ قوم نے میری بات ماننے کے بجائے سرکش سرداروں کی پیروی کی، ان سرداروں نے میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی۔ اے اللہ، اب ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا، زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے۔ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی مجھے کسی خیر کی توقع نہیں، ان کے لیے تباہی و بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرما۔ البتہ میرے والدین اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی، ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورہ ملک، سورہ قلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج اور سورہ نوح کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔